السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کے ساتھ کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج جس موضوع پر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے وہ ہے حضرت آدم سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومتوں کے دور۔ اب جب کہ دنیا پیدا کی جا چکی، آسمان بنایا جا چکا، زمین بچھائی جا چکی، شامیانے آسمان میں آفتاب مہتاب کی گندلیں لٹکائی جا چکی، ستاروں کی چمکیلی چمکیاں تنکی جا چکی، فضا پیدا ہو چکی، ہوا خلق فرمائی جا چکی اور نور محمدی آسمان دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس لیے اس نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا، کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا، کبھی خرابہ کی صورت میں کر دیا۔ اس طرح یہ مدت مدید گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک دن بارگاہ حدیث میں عرض کی، میرے پالنے والے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کب خلق فرمائی اور اس پر اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم نے میرے علم کی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے بھی دو۔ موسیٰ نے عرض کی، میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کر لوں۔ میرے مالک ناراض نہ ہو اور مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں 10 ادوار سے گزارا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اسے آباد رکھا۔ اس پر اس سبب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا اس کی صورت گائے بیل جیسی تھی، وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزر کرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے جن و انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب میں نے اس کی اس نافرمانی کو دیکھا تو آن واحد میں اس ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا عرض و خرابہ کی صورت میں رہی اور پھر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریائے خلق کر کے انہیں 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اجنور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس سارے دریا کو ایک سانس میں پی لے۔ چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے ایک زنبور سے ایک چھوٹا اور بکس سے بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ڈنگ مارے۔ چنانچہ اس نے اسے ڈنگ مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اس میں نے نرکل جیسی چیز اگا دی اور ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کچھووں کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں کھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سارے نرکل کھائے، پھر انہیں آن واحد میں فنا کر دیا۔ اس کے بعد 50,000 سال تک خرابہ کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کر کے انہیں 1,000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس پر چاندی کے لاکھوں شہر پیدا کیے اور ان میں لاکھوں سونے کے قصر خلق کیے، پھر انہیں رائی سے بھر دیا جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طاہر پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے۔ چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانے کے حساب سے اسے کھا لیا، پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر زمین 50,000 سال خرابہ کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور 1,000 سال تک آبادی رہی۔ پھر میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا اور اسی آدم کے سلب سے محمد کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔